بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، کشمیر کے پہلگام میں جو دہشت گردی کی واردات ہوئی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہر وہ شخص جس کے اندر رگ انسانیت بھڑکتی ہے وہ اس کی ضرور مذمت کرے گا، پرزور مذمت کرے گا۔ جو واقعہ ہوا بڑا اندوہناک واقعہ تھا، بڑا غمناک واقعہ تھا، اور اس کی سب لوگوں نے پرزور مذمت کی ہے۔ دیکھیے، جنگ کے اسباب ہوتے ہیں۔ عموماً جو وار کی دہشت چھائی ہوئی ہے، جنگ کی جو دہشت چھائی ہوئی ہے، عام طور پر یدھ میں آدمی بدھ کو بھلا دیتا ہے، ہوش اور عقل سے کام نہیں لیتا، اور وار میں آریا پار ہوتا ہی ہے، کبھی شکست کبھی فتح، لیکن نقصان جو ہوتا ہے بڑا عوام کا ہوتا ہے، اور بہت دور تک اس کا نقصان ہوتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ جنگ کے دیکھیے کچھ اسباب ہیں، جو بھی یدھ ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، اس کے کچھ اسباب ہیں۔ ایک تو جنگیں ہوتی ہیں ریسورس پر قبضہ جمانے کے لیے، ریسورسز پر قبضہ جمانے کے لیے، موارد پر قبضہ جمانا مقصد ہوتا ہے۔ دوسرا مقصد ریلیجن، مذہبی طور پر۔ تیسری طاقت اور پاور کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے، پاور حاصل کرنے کے لیے سیاست ہوتی ہے۔ جنگ کا مقصد رہا، اندوری نے صحیح کہا تھا، سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا، کچھ بتاؤ تو چناؤ ہے کیا۔ تو تیسرا مقصد سیاست بھی ہوتی ہے، پاور حاصل کرنا، طاقت حاصل کرنا، یہ بھی مقصد ہے۔ چوتھا مقصد امن، پیس، شانتی کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے سرحدوں پر جو ہمارے کشمیر پہلگام میں جو ہوا، اور اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، آدمی چاہتا ہے کہ امن قائم کرنے کے لیے بعض دفعہ یدھ میں اپنے آپ کو جھونکنا پڑتا ہے، یدھ کے جوخم میں خود کو جھونکنا بھی پڑتا ہے، تو یہ بھی مقصد ہوتا ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، ہمارے اپنے وزیر اعظم کا بھی نعرہ تھا، یدھ نہیں بدھ، یعنی یدھ نہیں بدھ، ان کا نعرہ رہا ہے، یعنی جنگ نہیں، عقل اور شعور سے آدمی کو کام لینا چاہیے، یعنی شعور کو اپنی سیاست کا محور بنانا چاہیے۔ صاحب لدھیانوی نے صحیح کہا تھا، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی۔ اسی کو عربی کا مفکر انترا الفوارس کی طرف یہ قول منقول کیا جاتا ہے، اور بالکل صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں الحرب اولها شکوى واوسطها نجوى واخرها بلوى۔ جنگ کا آغاز شکوہ شکایت سے ہوتی ہے، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور پھر درمیانی مرحلہ چمو گوئیاں ہوتی، نقصان پر آوازیں اٹھتی ہیں، پھر آخری مرحلہ پھر فقر و فاقہ، غربت، تکلیفیں، کاروبار، بزنس میں ڈھلوان، گراوٹ، یہ سب چیزیں مقدر ہوتی ہیں۔ جنگ کے بعد کے جو مرحلے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے عرب کہتے ہیں الحرب غشوم لأنها تنال غیر الجانی۔ جنگ بڑی ظالم چیز ہے، جنگ بڑی ظالم چیز ہے، پاپی ہی اس کا شکار ہوتے ہیں، یعنی غیر پاپی ہی اس کا شکار ہوتے ہیں، معصوم لوگ ہی اس کا شکار ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اسی لیے احادیث میں بھی دیکھیے جنگ سے پناہ مانگی گئی ہے، جنگ سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تتمنوا لقاء العدو، کبھی دشمن کی ملاقات کی تمنا مت کرنا، واسألوا اللہ العافیہ، ہمیشہ اللہ سے عافیت طلب کرنا،
فَإِذَا لَقِيتُمُوهُ، لیکن جب تم پر جنگ تھوپ دی جائے، جنگ مسلط کر دی جائے، فَاصْبِرُوا، تو صبر سے کام لینا، پھر گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، جان لینا جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ تو جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے جو مشہور دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم، نحر کے معنی آتے ہیں اگلے حصے کو، گردن کے اگلے حصے کو عربی میں نحر کہتے ہیں۔ تو اللہ، اے اللہ ہم تجھے اپنے مقابل رکھتے ہیں کا، ونعوذ بک من شرورہم، اور دشمن کے شرور سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اسی لیے جنگ کی تمنا ہی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے یاد ہے ہمارے انجمن میں BC کالج میں بچوں نے ایک گیم تیار کیا جنگ کا، یعنی جنگ لڑنا اس میں ہوتا ہے، فائٹنگ وغیرہ ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے بچوں نے خوشی میں پیش کیا، ایک چیز نئی چیز پیش کی۔ تو ہمارے انجمن کے جنرل سیکریٹری نے کہا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جنگ کے گیم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پیس کے گیم کی ضرورت ہے، امن اور شانتی کا جو گیم ہونا چاہیے اس طرح کے گیم ہمیں بنانا چاہیے۔ جنگ اور یدھ کے اس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ماحول، جنگ کا ماحول، اس کی تمنا خواہش نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے عافیت طلب کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض فسطائی طاقتوں کے لیڈر بھی میڈیا پر آ کر نفرت پھیلاتے ہیں، دہشت اور وحشت پھیلاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم ان کو، آپ بھی دیکھے ہوں گے ویڈیو پر، ہم بھی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ان کے اپنے لیڈر سرکردہ سربراہ لوگ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، حکومت کی باغ ڈور ہے، کہتے ہیں ایک ہاتھ میں مالا دوسرے ہاتھ میں بھالا، کہتے ہیں ایک ہاتھ میں مالا یعنی تسبیح، ایک ہاتھ میں مالا دوسرے ہاتھ میں بھالا، ایک ہاتھ میں شاستر اور دوسرے ہاتھ میں استر۔ شاستر مانے کتاب کے آتے ہیں اور ہتھیار کے آتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں شاستر اور استر یہاں ہمارے یہاں دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ جب میڈیا پر آ کر آدمی اس طرح کی آوازیں پھیلائیں گا، اس طرح کی چیزیں پھیلائیں گے، تو پھر عوام کے اندر بھی ایک ماحول ہوگا، جنگی ماحول ہوگا، جو عوام کے لیے بھی نقصان کا سبب بنے گا۔ میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں اپنے پڑوسی ممالک میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اپنے یہاں جب دہشت گردی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ خوارج ہیں، اور یہیں دوسرے ملکوں میں جب دہشت پھیلاتے ہیں دوسرے ملکوں کے لوگ تو اسے مجاہد کا نام دیا جاتا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، افتراق ڈالنے والا، نقصان پہنچانے والا، نفرت پھیلانے والا، دشمنی کے بیج بونے والا، وہ زہر قاتل ہے، سم قاتل ہے، معاشرے کے لیے زہر حلاحل ہے، انتہائی نقصان دہ ہے۔ اسی لیے اسلام نے ایسے لوگوں کو خوارج بھی کہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان من زئزی ھذا او عقب ھذا قوما، یعنی اس پہلو میں اس طرف کچھ ایسے لوگ ہیں یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں جاتا۔ یمرقون من الدین مروق السہم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکلے ہوتے ہیں جیسے تیر ترکش سے نکلا ہوتا ہے۔ یقتلون اہل الاسلام، اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا لئن ادرکتہم، اگر میں ایسے لوگوں کو پاؤں گا، لأقتلنہم قتل عاد، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اگر میں ایسے لوگوں کو پاؤں گا تو میں انہیں ایسے قتل کروں گا جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا تھا۔ تو معلوم ہوا اس طرح کے لوگ جو قتل اور خون کا بازار گرم کرتے ہیں، پشتوں کے کشتے لگا دیتے ہیں، خون بہاتے ہیں، یہ لوگ قابل مذمت ہیں اور یہ لوگ ناقابل معافی ہیں، ایسے لوگ اس طرح کے حضرات۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، پہلگام میں جو واقعہ ہوا اس میں ہندو مسلم میں نفرت ڈالنے کی کوشش کی گئی، مذہب کے نام پر گویا بھید بھاؤ کی گئی، مذہب کے نام پر بھی قتل کیا گیا، اور ایک دہشت اور وحشت اور نفرت ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں وہاں کے پہلگام کے لوگ ہی، کشمیر کے لوگ ہی، وہاں کے ایک نزاکت احمد نے اس حملے میں اس کا کزن مر گیا، شہید ہو گیا، لیکن اس نزاکت احمد نے چھتیس گڑھ کے پریوار کی جان بچائی
اور ان کے باپ اور پریوار نے کہا نزاکت بھائی آپ اس دن ہمارے لیے بھگوان بن کر آئے. تو ایسے خوارجوں کو قتل کیا انہوں نے اور اپنی جان تک اپنے رشتہ داروں کی جان گنوائی، لیکن اہل وطن کے لیے وہ لوگ آگے رہے. میرے عزیزوں، یہ جو واقعہ ہوا پہلگام کا، اس پر آپ غور کیجئے. کسی دیش کی میجورٹی کے 25-27 لوگ بے رحمی سے مارے جائیں، کسی دیش کے میجورٹی کے 25-27 لوگ بے رحمی سے مارا جائیں ان کو، اور اس ملک میں اس واقعے کے 7 دن بعد بھی ایک دنگا فساد نہ ہو. چھوٹے چھوٹے موٹے واقعات الگ چیز ہے، بڑے بڑے دنگے فساد نہ ہو ملک کے کونے کونے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے ملک کے عوام اب ہوشیار ہو گئے ہیں، حالات کو بخوبی سمجھتے ہیں، حالات کیا ہیں جانتے ہیں کون نفرت ڈال رہا ہے، کون نفرت کے بیچ بو رہا ہے، کون لڑانا چاہتا ہے، یہ جانتے ہیں. میرے عزیزوں اور دوستوں، آوازیں اٹھیں اس واقعے کے بعد، اور صحیح اٹھی. اہل دانش و بینش نے، عقل مندوں نے آواز اٹھائی. انہوں نے جد سے پہلے بدھ سے کام لیا اور کہا پہلے تحقیقات ہونی چاہیے. کیسے یہ لوگ آئے، کس طرح کا معاملہ ہوا، 10-5 منٹ میں معاملہ یہ کیسے ہوا، کیا ہوا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہ کتنی دور زمین تھی جہاں سواریاں نہیں آتی. لوگوں نے آوازیں اٹھائی، معتدل لوگوں نے آواز اٹھائی. کبھی بھی دیکھیے کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے، جنگ میں کودنے سے پہلے تحقیقات ہونی چاہیے. اب دیکھیے عراق کا حال دیکھیے، عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اس عراق کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا، صرف اس وجہ سے وہاں زہریلے گیس ہیں. جنگ کے بعد لوگوں نے تحقیق کی، زہریلی گیس نہیں پائی جاتی تھی. یہ ہوتا ہے جنگ کے بعد، اور وہاں جمہوریت کو قائم کرنے کی کوشش کی گئی. آج بھی وہاں حال کیا ہے دیکھیے. تو کبھی بھی جنگ میں کودنے سے پہلے کبھی سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، حالات اور تحقیقات کر لینی چاہیے، معاملات کا تجزیہ ہونا چاہیے، معاملات پر غور و خوض ہونا چاہیے. یاد رکھیے جنگ کبھی اسلحوں سے نہیں، حوصلوں سے لڑی جاتی ہے. کبھی ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے اپنی تعداد پر، اپنی بازو پر، اپنے ہتھیار پر. یاد رکھیے جنگ اسلحوں سے نہیں، حوصلوں سے لڑی جاتی ہے. بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی طاقتیں دشمنوں کو ناکوں چنے چبوا دیتی ہیں. افغانستان کا حال ہمارے سامنے ہے، سپر پاور کو اس نے ناکوں چنے چبوائے اور شکست فاش ہونی پڑی. بڑی بڑی طاقتوں کو، روس سے لے کر بڑی بڑی طاقتیں وہاں پر انہوں نے زور آزمائی کی کوشش کی. لیکن اس چھوٹی طاقتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، پندار اور تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے قرآن نے کہا تھا استعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت پر فخر تھا، اپنی تعداد پر، اپنے ہتھیار پر فخر تھا، فلم تغنی عنکم شیئا، تمہارے ہتھیار نے تمہیں کچھ کام نہیں دیا، تمہارے ہتھیار تمہیں کچھ کام نہیں آئے. وضاقت علیکم الارض، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی اپنی کشائش کے باوجود، بما رحمت ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے. میرے عزیزوں، اسی لیے تحقیقات ہونی چاہیے، معاملات پر غور کرنا چاہیے، اور جو خاطی ہیں اور جو عاصی ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. یہ جو مہا پاپی ہیں، مجرمین ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر نہیں رہنا چاہیے. میرے عزیزوں اور دوستوں، یاد رکھیے لوگوں نے بہت اچھی مثال دی، بعض مفکرین نے. سوئی کا کام چھپونا ہے، سوئی کا کام چھپونا ہے، وہ چھپونا سوئی کا کام ہے، لیکن اسی سوئی کا تال میل دھاگے سے ہوتا ہے. لیکن اسی سوئی کا تال میل جب اسی سوئی کا تال میل دھاگے سے ہوتا ہے، اسی کا میل ملاپ دھاگے سے ہوتا ہے، تو جوڑنے کا نہیں، توڑنے کا نہیں، جوڑنے کے کام آتا ہے. اسی لیے لوگوں کو قریب کرنے کی ضرورت ہے، سخت ترین ذہنیت رکھنے والوں کو بھی قریب کرنے کی ضرورت ہے،
اور ان کی ذہن سازی کی ضرورت ہے. ورنہ پھر اسی لیے دیکھیں نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے تحفہ بھیجا کینچی کا, تو انہوں نے کہا ہمیں کینچی نہیں دھاگے کی ضرورت ہے, ہمیں جوڑنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے, کاٹنے کی نہیں. تو یہ جو مثال دی گئی, سوئی کا کام چبونا ہے, تکلیف دینا ہے, دھاگے کام جوڑنا ہے. لیکن یہی سوئی اور دھاگے کا جب میل ملاپ ہو جاتا ہے, تال میل ہو جاتا ہے, تو پھر یہ جوڑنے کا کام دیتا ہے. تو کچھ خوارج قسم کے لوگ مذہب کے نام پر صرف سوئی بن رہے ہیں, سوئی بن کر چھپونے کا کام کر رہے ہیں. ہمیں دھاگا بننا چاہیے, دھاگا بن کر ہمیں جوڑنے کا کام کرنا چاہیے, نفرت پھیلانے کا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. میرے عزیزوں اور دوستوں, اسلام حدیث تو نہیں ہے حب الوطن من الایمان, وطن کی محبت ایمان کا ایک حصہ ہے, حدیث تو نہیں ہے, یہ قول ہے. اور اللہ کے نبی کو بھی اپنے وطن سے محبت تھی. اللہ کے نبی کو جب نکالا گیا, اللہ کے نبی نے کہا اے بہت کے پہاڑ, مجھے تجھ سے محبت ہے. لولا اخرجنی قومی, اگر تیری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں نہ نکلتا. وطن سے محبت فطری ہے, اور وطن کی حفاظت یہ فطری چیز ہے. وطن کی دفاع میں کھڑے ہونا یہ اسلام ہمیں کہتا ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا, سعید بن زید کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا من قتل دونہ فہو شہید, جو آدمی اپنے دین کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے. من قتل دون دمہ فہو شہید, جو اپنے خون کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے. ومن قتل دون مالہ فہو شہید, جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے. ومن قتل دون اہلہ فہو شہید, اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں جو آدمی مارا جائے وہ بھی شہید ہے. تو وطن کی حفاظت یا وطن کی محبت آدمی کے انگ انگ میں اور روئے روئے میں اور روم روم میں وطن کی محبت سرایت کی ہونی چاہیے. وطن کی محبت یہ دین کا تقاضا ہے, وطن کی حفاظت اسلام کہتا ہے. ابو ہریرہ کی حدیث رضی اللہ عنہ, جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ ارأیت ان جاء رجل یرید اخذ مالی, ایک آدمی آئے اور اگر میرا مال اچکنا چاہیں, ڈکارنا چاہیں, ہڑپ کرنا چاہیں, چھیننا چاہیں, اللہ کے نبی نے کہا فلا تعطی, اسے مت دینا, اپنا مال اسے مت دینا. قال ارأیت ان قاتلنی, اگر وہ مجھ سے جنگ کرے لڑے, اللہ کے نبی نے کہا قاتل, اس سے جنگ کرنا. قال ارأیت ان قتلنی, اللہ کے نبی اگر وہ مجھے قتل کر دیں, اللہ کے نبی نے فرمایا فانت شہید, تم شہید ہو. قال ارأیت ان قتلت, اگر میں اس کو شہید کر دوں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنمی ہے. تو معلوم ہوا وطن کی حفاظت اسلام چاہتا ہے, وطن کی محبت, وطن کے لیے لڑنا, وطن کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھنا, جان کو ہتھیلی پر رکھنا, وطن کی حفاظت یہ ہمارا حق ہے. لیکن اس واقعے میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, اس کے اسباب کیا تھے اور کیا کمزوریاں تھیں ہماری اپنی, اس کا جائزہ لینا چاہیے. اور یہ جو سیکولر آوازیں جو اڑ رہی ہیں یہ یہی چاہ رہی ہیں کہ پہلے معاملات کی تحقیقات ہونی چاہیے, بعد میں کودنا چاہیے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.